बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 27 में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम नज़्म बारिश का पहला कतरा पढ़ेंगे, जिसके शायर हैं इस्माइल मीठी। ठीक है, इसकी आज हम पढ़ाई करते हैं। अपनी बुक उठाएं, पेंसिल पकड़े अपने हाथ में और मीनिंग साथ साथ लिखते जाएं। सफ़ा है हमारे पास 40 और 41। बारिश का पहला कतरा। ठीक है, इसमें शायर ने जो है बारिश की जो है मंजर निगारी की है कि जब बारिश बरसने को बिल्कुल तैयार होती है तो ज़मीन पर पड़ने वाला बरसने वाला पहला कतरा जो है वो क्या कहता है। वो सारी कतरों के दरमियान जो आपस की गुफ्तगू है वो सारी इसमें शायरी के तौर पर शायर ने बयान की है। देखिए, घंगूर गटा तुली कड़ी थी पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी, हर कतरे के दिल में था ये ख़तरा, नाचीज़ हूँ मैं हकीर कतरा। घंगूर घना, घटा बादल यानी घने बादल, तुली तैयार, बूंद कतरा, पड़ी बरसी, ख़तरा फ़िक्र अंदेशा, नाचीज़ हकीर, हकीर कमज़ोर। इस पहले नज़म के इस पहले बंद में शायर कहते हैं कि बारिश बरसने से पहले जो है आसमान पर घने बादल जो है वो छाए हुए थे, लेकिन अभी ज़मीन पर बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसा था, क्योंकि हर बारिश के हर कतरे के दिल में ये फ़िक्र था, ये अंदेशा था कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत हकीर हूँ, बहुत छोटा सा एक कतरा हूँ, मैं ज़मीन पर बरस कर क्या करूँगा। तर मुझसे किसी का लब न होगा, मैं और की गूँ न आब जोगा। और की गूँ तर नम, लब होंठ, और की गूँ किसी और के काम आना, आप जोगा ना खुद इस काबिल हूँ। क्या खेत की मैं बुझाऊँगा प्यास, अपना ही करूँगा सत्यानाश। सत्यानाश शर्मिंदा होना या तबाह व बर्बाद होना। इस बंद में बारिश का पहला कतरा कहता है कि ज़मीन जो है वो गर्मी, शदीद गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा खुश्क और पामाल है, तो मुझसे ज़मीन पर किसी चीज़ की प्यास जो है वो नहीं बुझेगी। मैं ख़ुद किसी काबिल नहीं हूँ तो दूसरों को क्या फ़ायदा पहुँचाऊँगा। ज़मीन पर मौजूद जो खेत हैं जो कि बहुत प्यासे हैं, प्यास की वजह से वो मुरझा गए हैं, तो मैं उनकी प्यास के आगे मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं उनकी प्यास नहीं बुझा सकूँगा, बल्कि उल्टा अपना ही नुकसान करूँगा, बल्कि मैं शर्मिंदा हो जाऊँगा और अपना ही नुकसान करूँगा, अब ख़ुद को बर्बाद कर दूँगा, यानी उनकी प्यास में, उनकी गर्मी की शिद्दत में ख़ुद जल कर खाक हो जाऊँगा। आती है मुझे बरसने से शर्म, मिट्टी पत्थर तमाम है गरम। किस बुरते पे मैं करूं दलेरी, मैं कौन हूँ क्या बिसात मेरी। बुरते पर, किस ताकत पर, किस बुनियाद पर, दलेरी बहादुरी, बिसात हैसियत। शायर कहता है कि पहला कतरा जो है वो कहता है कि मुझे नीचे ज़मीन पर बरसने से शर्म आती है। मैं क्योंकि नीचे ज़मीन पर मौजूद मिट्टी, पत्थर, दरख्त, पेड़ पौधे सब बहुत ज़्यादा गर्म है, शदीद गर्मी की वजह से वो बहुत गर्म हो चुके हैं, बहुत प्यास लगी हुई है, पानी की बहुत कमी है ज़मीन पर, तो मैं अकेला एक कतरा जो है बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे नीचे बरसने से शर्म आती है। मैं किस बुनियाद पर, किस ताकत पर, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा सा कमज़ोर सा एक कतरा हूँ, कैसे दलेरी दिखाऊँ, किस ताकत की बुनियाद पर मैं दलेरी दिखाऊँ और मैं नीचे जाके बरस कर प्यास बुझाऊँ। मेरी क्या हैसियत है, यानी वो इतने प्यासे हैं, हर चीज़ इतनी प्यासी है कि उनकी प्यास के आगे मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है। हर कतरे के दिल में था यही गम, सरगोशियाँ हो रही थी बाहम। गम, दुख, परेशानी, सरगोशियाँ चुपके चुपके बातें करना, बाहम दरमियान। हर कतरे के दिल में यही गम था, यही दुख था कि मैं अकेला एक कतरा बहुत कमज़ोर हूँ और मैं नीचे बरस कर ज़मीन की कोई प्यास नहीं बुझा सकूँगा। इसी फ़िक्र और परेशानी और दुख में हर कतरा मुब्तला था, और इसी फ़िक्र और परेशानी को वो आपस में चुपके चुपके एक दूसरे के साथ आपस में दरमियान में एक दूसरे के साथ वो यही चीज़ें आपस में बोल रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे सारे कतरे कि हम
کیا کریں؟ زمین کی پیاس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صفحہ نمبر 41 پر آ جائیں۔ کھچڑی سی گھٹا میں پک رہی تھی، کچھ کچھ بجلی چمک رہی تھی، ایک قطرہ کہ تھا بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور۔ کھچڑی کا مطلب دیکھیں، آپس میں مل بیٹھ کر بحث کرنا، باتیں کرنا، کسی عنوان پر بولنا، بحث کرنا۔ گھٹا فضا، پک رہی تھی یعنی منصوبے بن رہے تھے، کچھ کچھ بجلی اور آسمان پر بجلی بھی۔ اچھا، دلاور دل والا، بڑے دل والا یعنی بہادر۔ ہمت حوصلہ، محیط سمندر، شناور تیراک، ٹھیک ہے، تیراک تیرنے والا جو ہوتا ہے نا۔ شاعر کہتا ہے کہ فضا میں بحث و مباحثے کی، آپس میں صلاح مشورے کی، ایک کھچڑی سی پک رہی تھی یعنی منصوبے بنا رہے تھے، سارے قطرے جو ہے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور سرگوشیوں میں منصوبے بنا رہے تھے کہ کس طرح ہم زمین اور زمین پر موجود ہر چیز کی پیاس بجھائیں۔ ایسے میں آسمان پر بجلی بھی چمک رہی تھی، تو ان قطروں میں ایک قطرہ جو کہ بہت دل والا تھا، دلاور تھا، بڑا بہادر اور دل والا تھا، اس نے حوصلہ، اور وہ ہمت کے سمندر کا تیراک تھا، یعنی وہ بہت زیادہ حوصلہ مند تھا۔ بولا للکار کر کے آؤ، میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، کر گزرو جو ہو سکے احسان، ڈالو مردہ زمین میں جان۔ اب اس بند میں اس بہادر قطرے نے ایک بہت اچھی بات بھی کی ہے کہ کر گزرو جو ہو سکے احسان، للکار کر یعنی سب کو مقابلے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ہمت دلانا۔ اچھا، کر گزرو یعنی کرو، احسان بھلائی، مردہ زمین گرم پجمردہ زمین، مرکب توصیفی ہے، جان زندگی تازگی۔ اس میں وہ بہادر قطرہ اس بند میں کہتا ہے اور سب قطروں کو للکار کر کہتا ہے کہ میرے پیچھے آ جاؤ، جس نے آگے بڑھنا ہے وہ میرے پیچھے قدم بڑھائے، میرے پیچھے آ جائے، کیونکہ تم لوگوں سے جتنا ہو سکتا ہے، یعنی تمہارے بس میں جتنا ہے تو اتنا تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے اپنے تمام قطروں جو ساتھی ہیں ان کو کہا ہے، اور نیچے جا کر ہم سب مل کر مردہ زمین پہ گرم زمین میں تازگی زندگی ڈال سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، یارو یہ ہچر مچر کہاں تک، اپنی سی کرو بنے جہاں تک، کہتا ہوں یہ سب سے برملا میں، آتے ہو تو آؤ لو چلا میں، ٹھیک ہے۔ یارو دوستو، ہچر مچر پس و پیش، کہاں تک کب تک، اپنی سی کرو یعنی اپنی مرضی کرو، برملا کھلے الفاظ میں۔ اس بند میں وہ بہادر قطرہ اپنے دوست قطروں کو کہتا ہے، ساتھی قطروں کو کہتا ہے کہ میرے دوستو، آگے بڑھنے میں یہ پس و پیش کیوں کر رہے ہو، اپنی مرضی کرو، یعنی تم سے جتنا ہو سکتا ہے اپنی مرضی کرو، ایک دوسرے کی نہ سنو، یعنی تمہارا دل جو تمہیں کہتا ہے اس پر چلو، اپنی مرضی پر چلو، ایک دوسرے کے ڈرانے اور خوفزدہ کرنے سے مت ڈرو۔ یہ اس نے کہا کہ میں تو کھلے الفاظ میں، صاف الفاظ میں کہتا ہوں سب سے کہ میں تو جا رہا ہوں، تم بھی میرے پیچھے آ جاؤ، یعنی میں سچ بات، صحیح بات کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے میرے پیچھے آنا ہے آ جاؤ، میں تو نیچے برسنے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی برسنے کے لیے نیچے میں زمین پر جانے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پہ کھیل جانا، دیکھی جو رج اس سخی کی، دو چار نے اور پیروی کی۔ دشوار مشکل، جی پہ کھیل جانا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے زندگی کے ساتھ کھیلنا، جرت حوصلہ، سخی بڑے دل والا، پیروی کرنا، تقلید کرنا، پیچھا کرنا۔ اس بند میں جو ہے شاعر کہتا ہے کہ وہ بہادر قطرہ جس نے سب کو آگے بڑھنے کے لیے کہا اور یہ کہہ کر وہ نیچے زمین پر برسنے کے لیے روانہ ہو گیا، چونکہ اپنے زندگی کے ساتھ کھیلنا، اپنی جان پہ خود کھیلنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، بہت دشوار کام ہے، لیکن اس سخی اور اس حوصلہ مند قطرے کی بہادری دیکھ کر دو چار اور قطروں نے بھی اس کی پیروی کی، اس کی تقلید کی اور اس کے پیچھے برسنے کے لیے آگے لپکے۔
پھر ایک کے بعد ایک لپکا قطرہ قطرہ زمین پہ ٹپکا، آخر قطروں کا بن گیا تار، بارش ہونے لگی موسلادھار۔ شاعر کہتا ہے کہ اس حوصلہ مند قطرے کی حوصلے اور ہمت کو دیکھ کر ایک کے بعد دوسرا قطرہ آگے بڑھتا گیا، لپکا آگے بڑھتا گیا، اور اس طرح زمین پر قطروں کا ایک جال، ایک سلسلہ جو ہے، قطرہ قطرہ زمین پہ ٹپکا ٹپکا گرا، اور اس طرح ایک ایک قطرہ زمین پر گرتا گیا۔ بند جانا جڑ جانا، تار، سلسلہ، موسلادھار تیز بارش۔ اس طرح جو ہے قطروں کا ایک سلسلہ بن گیا کہ ایک قطرے کے پیچھے 2 3 4 اس طرح جو ہے وہ انہوں نے سلسلہ بنا لیا، اور اس طرح ان کے برسنے سے موسلادھار بارش یعنی تیز بارش برسنے لگی۔ آخری بند میں دیکھیں، پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں، تھی مقحط سے پائمال خلقت، اس می سے ہوئی نہال خلقت۔ پانی پانی ہوا، دیکھیں پانی پانی 2 دفعہ آیا ہے، یہ حروف تکرار ہے، وہ حروف وہ الفاظ جو کہ بار بار استعمال ہوتے ہیں تو اس کو حروف تکرار کہتے ہیں۔ بیاباں صحرا، خیاباں چمن، پائمال تباہ و برباد، نہال خوش۔ شاعر کہتا ہے کہ اس موسلادھار بارش سے اور قطروں کی ہمت اور حوصلے سے جب وہ زمین پر ایک ساتھ گرنے لگے تو اس طرح صحرا، چمن، باغ سب جو ہے وہ سیراب ہوئے، اور ہر جگہ جو ہے وہ پانی ہی پانی نظر آنے لگا، اور اللہ تعالیٰ کی خلقت یعنی مخلوق جو کہ قحط سے، پیاس سے، گرمی کی شدت سے تباہ و برباد تھی، پائمال تھی، تو اس می سے می بارش، اس بارش سے یہ خلقت، یہ مخلوق جو ہے وہ خوش ہو گئی، نہال ہو گئی، خوش ہو گئی، اور ان کی حالت بہتر ہو گئی۔ اس طرح بارشوں کے اتفاق سے، حوصلے سے اور بہادری سے جو ہے زمین پر موجود ہر چیز نکھر گئی اور ان میں جان آ گئی۔